آج وہ راز کھلنے والا ہے جو پوری دنیا جاننا چاہتی ہے۔ پہلی بار امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے پاس اس وقت صرف 1 دن کے میزائل بچے ہیں اور تہران کی نئی قیادت آخری سانس تک لڑنے کا اعلان کر چکی ہے۔ رضا پہلوی تہران میں داخل ہونے کا پلان کر چکا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ ایک نئے ایران کی شروعات ہے، اور سب سے بڑی بات، پاکستان کو ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے جو پورے ریجن کی تقدیر بدل دے گا۔ کیا یہ جنگ واقعی ختم ہونے والی ہے یا مزید بڑھنے والی ہے؟ آج پوری سٹوری کا آخری چیپٹر سناتا ہوں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ یہ پارٹ دیکھے بغیر پوری کہانی ادھوری رہے گی۔ دوستو، پارٹ 2 میں ہم نے دیکھا کہ ایران نے کلسٹر میزائل سے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ نئی قیادت نے مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان کیا، لیکن اب امریکن سیکرٹری آف ڈیفنس نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے کہ ایران کے پاس ملٹری طاقت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ان کے پاس اب صرف 1 دن کے بیلسٹک میزائل بچے ہیں۔ نیوی پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، ایئر فورس کے بڑے جہاز ختم ہو چکے ہیں، اور تہران کا دفاعی نظام آخری سانسیں لے رہا ہے۔ لیکن دوستو، ایران کی نئی قیادت نے جواب دیا کہ ہمارے پاس میزائل ختم نہیں ہوئے، کہ ہمارے پاس میزائل ختم ہو بھی جائیں تو ہمارے پاس ایک چیز باقی رہے گی، اور وہ ہے ہمارا عزم، ہماری مٹی اور ہماری قوم کا خون۔ اور یہ وہ جذبہ ہے دوستو جو کسی بھی بڑی سے بڑی فوج کو سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے جو قومیں اپنی زمین کے لیے لڑتی ہیں انہیں ہرانا کبھی آسان نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں رضا پہلوی کے اصل پلان پر۔ یہ شخص صرف ایک ایکسل میں بیٹھا تھا اور سیاستدان نہیں، بلکہ یہ ایک پوری گیم کا حصہ ہے۔ رضا پہلوی سی پیک میں گیا جہاں امریکہ کے سب سے بڑے کنزرویشن لیڈر بیٹھتے ہیں۔ وہاں اس نے کہا کہ ایران کو ایک سیکولر اور ماڈرن ملک بنانا ہے، اور پھر وہ اسرائیل گیا، نیتن یاہو سے ملا۔ اس کی بیٹی کی شادی ایک یہودی بزنس مین سے ہوئی، اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا پلان ہے۔ امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ ایران میں ایک ایسی حکومت آئے جو ان کی دوست ہو، جو اسرائیل کو تسلیم کرے، جو نیوکلیئر پروگرام بند کرے، جو مڈل ایسٹ میں امریکی مفادات کی حفاظت کرے۔ اور رضا پہلوی وہ چہرہ ہے جسے وہ ایران کی کرسی میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ایرانی عوام اسے قبول کریں گے؟ ایران کی نصف آبادی اسلامی انقلاب کے بھی خلاف ہے، وہ تبدیلی چاہتے ہیں، وہ آزادی چاہتے ہیں، لیکن کیا وہ اس شخص کو قبول کریں گے جو اسرائیل سے ملا ہوا ہے؟ یہ سوال ہے جس کا جواب اب صرف وقت دے گا۔ اور اب آخری اور سب سے اہم بات، پاکستان۔ دوستو، پاکستان اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا، کیونکہ ایران کی سرحدوں پر صورتحال گھنٹوں کے حساب سے خراب ہو رہی ہے۔ لاکھوں ایرانی ریفیوجیز پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں، بلوچستان میں ٹینشن بڑھ رہی ہے، پاکستانی فوج سرحدوں پر ایکسٹرا ٹروپس بھیج رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ ایران کے خلاف سخت بیان دو، دوسری طرف چین کہہ رہا ہے کہ نیچرل ہو، اور سب سے اہم بات، پاکستانی عوام کہہ رہی ہے کہ مسلمان بھائی کا ساتھ دو۔ اور یہ وہ لمحہ ہے دوستو جب پاکستان کی آنے والی دہائیوں کی سمت طے کرے گا، اور ہمارے لیڈرز کو بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ اور قدم اٹھانے ہوں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ایران اور اسرائیل کی جنگ کی پوری کہانی 3 حصوں میں۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کی طاقت ہے، دوسری طرف ایران کا جذبہ اور مزاحمت ہے، اور بیچ میں پاکستان سمیت پوری مسلم دنیا کھڑی ہے جو یہ سوچ رہی ہے
کہ جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ اب آپ بتاؤ، کیا یہ جنگ جلد ختم ہوگی یا مزید بڑھے گی؟ کیا رضا پہلوی ایران کا نیا لیڈر بنے گا؟ کیا پاکستان کو ایران کی مدد کرنی چاہیے؟ اپنی عوامی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور ہاں، اگر آپ پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو کمنٹس میں لکھو پاکستان زندہ باد۔ اگر یہ پوری ایرانی سیریز آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں